بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج میں انتہائی دقت انگیز حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اور یہ ایسی حدیث ہے جو بھی اسے سنے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو صحیح حوالہ جات کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ مشکات کی حدیث نمبر 5475 ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو پھر میں تمہاری طرف سے اس سے جھگڑا کروں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلے جب کہ میں تم میں نہ ہوں تو پھر ہر شخص اپنی خاطر اس سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ ہر ایک مسلمان پر محافظ و معاون ہے۔ بے شک وہ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی، گویا میں اسے عبدالعزی بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اسے پا لے تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، کیونکہ وہ تمہارے لیے اس کے فتنے سے امان ہیں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ پر نکلنے والا ہے، وہ دائیں بائیں فساد مچائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ زمین میں کتنی مدت ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ایک دن سال کی طرح، ایک دوسرا دن مہینے کی طرح، اور ایک تیسرا دن جمعہ 7 دن کی طرح ہوگا، جبکہ اس کے باقی ایام تمہارے ایام کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ دن جو سال کی طرح ہوگا تو کیا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس کے لیے اس کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی ہے، وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے زیادہ لمبی، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے اور ان کی کوکھیں باہر نکلی ہوں گی۔ پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، وہ انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ اموال سے خالی ہو جائیں گے، اور وہ ایک ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا، اپنے خزانے نکالو، تو اس ویرانے کے خزانے اس دجال کے پیچھے اس طرح چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ بھرپور جوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جس طرح ہدف پر نشانہ بازی کی جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور چمکتے چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا اپنی اسی پہلی حالت پر ہو جائے گا۔ اچانک اللہ مسیح بن مریم کو مبعوث فرمائے گا تو وہ زعفران رنگ کے جوڑے میں دمشق کے مشرق میں مینارہ بیضاء پر نزول فرمائیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب وہ اسے اٹھائیں گے تو اس سے موتی کے دانے ٹپکیں گے، اور جو کافر ان کے سانس کی ہوا پائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے حتیٰ کہ وہ اسے باب لد پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس سے بچا لیا ہوگا، چنانچہ وہ ان کے چہرے صاف کریں گے اور وہ ان کے جنت میں درجات کے متعلق انہیں بتائیں گے۔ وہ اسی اثناء میں ہوں گے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا
کہ میں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کیے ہیں، ان سے قتال کی کسی میں طاقت نہیں، آپ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلند جگہ سے دوڑے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کا آخری آدمی وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا، یہاں کسی وقت پانی ہوتا تھا۔ پھر وہ چلتے جائیں گے حتیٰ کہ وہ جبل خمر یعنی جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے۔ تو وہ کہیں گے، ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ ان کے تیروں کو خون آلودہ حالت میں ان پر لوٹا دے گا۔ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھی روک لیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس روز بیل کا سر ان کے ہاں 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف رغبت کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا، تو وہ ایک جان کی موت کی طرح سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے۔ وہ زمین پر بشت برابر جگہ نہیں پائیں گے، مگر وہ ان کی چربی اور بدبو سے بھرپور ہوگی۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور دعا کریں گے تو وہ بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح پرندے ان پر بھیجے گا، تو وہ انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، وہ انہیں نہبل کے مقام پر پھینک آئیں گے۔ مسلمان ان کی کمانوں، ان کے تیروں، ان کے ترکشوں کو 7 سال جلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے کہ وہ ہر گھر پر برسے گی، خواہ وہ پتھر سے بنایا گیا ہو یا کوئی خیمہ ہو، اور بارش زمین کو دھو ڈالے گی حتیٰ کہ اسے شیشے کی طرح کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا، اپنے ثمرات اگاؤ اور اپنی برکات لوٹا دو۔ اس دن پوری جماعت فقط ایک انار سے سیر ہو جائے گی، اور اس دن پوری جماعت فقط ایک انار سے سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں برکت ڈال دی جائے گی، حتیٰ کہ اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، گائے کا دودھ لوگوں کے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، بکری کا دودھ چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور شریر لوگ باقی رہ جائیں گے، اور وہ گدھوں کی طرح اعلانیہ زنا کریں گے، اور اسی حال میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، قیامت ہی سے متعلق مشکات کی ایک اور حدیث 5422 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میراث تقسیم نہیں ہوگی اور مال غنیمت کی تقسیم پر خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے فرمایا، دشمن اہل شام کے لیے جمع ہوں گے، جبکہ اہل اسلام ان رومیوں کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ مسلمان ایک دستے کو موت کے لیے تیار کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کر کے ہی واپس آئیں گے۔ وہ قتال کریں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائیں گی اور منتخب دستے شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر مسلمان ایک دستے کو موت کے لیے تیار کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ وہ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے مابین رات آڑے آ جائے گی، تو دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائیں گی اور منتخب دستہ شہید کر دیا جائے گا۔ پھر وہ مسلمان تیسری مرتبہ ایک دستہ موت کے لیے تیار کریں گے، وہ غلبہ حاصل کر کے واپس آئیں گے، وہ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ شام ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائیں گی اور منتخب دستہ شہید کر دیا جائے گا۔ جب چوتھا روز ہوگا تو اہل اسلام کے باقی افراد ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اللہ ان کفار پر ہزیمت مسلط کر دے گا۔
وہ خوب لڑیں گے، اس جیسی لڑائی کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر پرندہ ان کی طرف سے گزرنا چاہے گا تو وہ مردہ حالت میں گر پڑے گا۔ ایک باپ کے بیٹے لڑائی سے پہلے گنے گئے تو وہ 100 تھے، لیکن لڑائی کے بعد وہ ان میں سے صرف ایک آدمی پائیں گے۔ تو کس غنیمت پر خوشی ہوگی اور کون سی میراث تقسیم کی جائے گی؟ وہ اسی اثناء میں ہوں گے کہ وہ اچانک ایک لڑائی کے متعلق سنیں گے جو کہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ان تک آواز پہنچے گی، دجال ان کی اولاد میں ظاہر ہو چکا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ اسے پھینک دیں گے اور ادھر متوجہ ہوں گے۔ وہ خبر حاصل کرنے کے لیے 10 گھڑ سواروں کو بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں، اور وہ روئے زمین پر بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ جی تو محترم سامعین، یہ تھیں آج کی 2 احادیث جن میں قیامت کے متعلق واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور عقل مندی یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور اپنے اعمال کو اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ ہماری ہر ادا شریعت کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، عقل مند وہ نہیں جو مرنے سے پہلے اتنا مال اکٹھا کر لے کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، بلکہ عقل مند تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اس نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر اس نے اپنا غضب کیا۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمارا رب ہے، تو ہی معاف کرنے والی ذات ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما۔ جی تو سامعین، یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور حدیث کو سن کر دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔